کہ جناب ابو طالب خاندان رسول سے زیادہ کسی کے احسانات نہیں ہیں. ہم وہ ہیں کہ ہم پر رشتوں نے احسان کیے، مگر خاندان ابو طالب کہیے یا خاندان رسول کہیے، یہ وہ ہیں جنہوں نے رشتوں پر احسان کیے. آپ دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ جب آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیے تو ایسا نہیں ہے کہ جب سے رشتے تھے تب سے محبتیں تھیں، جب سے رشتے تھے تب سے جانثاریاں تھیں، جب سے رشتے تھے تب سے فداکاریاں تھیں، جب سے رشتے تھے تب سے الفتیں تھیں. ایسا کچھ نہیں ہے. رشتوں کی تاریخ بڑی سیاہ نظر آتی ہے. اگر آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیے، ہسٹری آف ریلیشن شپ پڑھیے، تو ہمیشہ سے رشتوں میں محبت نہیں تھی. رشتے بھی ایک زمانے میں بدنام ہوئے، جیسے شہر کے شہر بدنام ہوئے، جیسے نام بدنام ہوئے، جیسے مسندیں بدنام ہوئیں، ویسے ہی رشتے بدنام ہوئے. بھائی کوفے والوں نے مولا حسین سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام ہو گیا. خلافت کو دامن اہل بیت سے چھینا گیا، لفظ خلیفہ بدنام ہو گیا. یزید مولا حسین کے مقابلے میں آیا، نام یزید بدنام ہو گیا. ارے ایک بچہ شرارت کر رہا تھا، میں نے کہا صاحب یہ کس کا بچہ ہے، بہت شریر ہو گیا ہے، بہت شیطان ہو گیا ہے. ایک صاحب آگے بڑھے، کلائی پکڑی، گھر میں کھینچ کے لے گئے. ایک اور بچہ چیخنے لگا. میں کہا صاحب یہ کس کا لڑکا ہے، بہت یزید ہو گیا. آستینیں چڑھائیں، کہا آپ ہوشوں میں ہیں، ہمارے لڑکے کو یزید کہہ رہے ہیں. ارے ابھی شیطان کہا تو برداشت کر لیا، یزید کہا تو آپے سے باہر ہو گئے. یہ ہے مزاج حسینیت. آدم کا دشمن ایک سیکنڈ کو گوارا ہو جاتا ہے، حسین کا دشمن ایک لمحے کو بھی. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. تو عزیزان گرامی، جیسے کسی شہر کو کوفہ کہیے اہل شہر ناراض ہو جائیں، کسی کے بیٹے کو یزید کہیے تو باپ ناراض ہو جائے. جیسے شہر بدنام ہوئے، جیسے عہدے بدنام ہوئے، جیسے نام بدنام ہوئے، پوری توجہ سنیے گا، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے. ابھی دنیا میں بالکل سناٹا تھا، ایک جوڑا آسمان سے اترا، آدم جیسے شوہر، حوا جیسی زوجہ. اب یہاں پر رشتوں کی بسم اللہ ہوئی. جناب آدم دنیا کے پہلے باپ بنے، جناب حوا دنیا کی پہلی ماں بنی، حابیل و قابیل دنیا کے پہلے بھائی بنے. یہ رشتوں کی بسم اللہ تھی، یہ رشتوں کا اناگریشن تھا، یہ رشتوں کا آغاز تھا. ابھی پوری دنیا میں صرف ہم دو اور ہمارے دو تھے. کیا بلایا بھائی، ایک آدم و ایک حوا، وہ ایک حابیل و ایک قابیل. ابھی رشتے میوں چلے تھے، ابھی رشتے گھٹنے چلے تھے کہ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. لیجئے بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا. تھوڑا وقت گزرا، نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا. لیجئے بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا. کیا سنایا بھائی، نوح کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا. آزر نے حضرت ابراہیم کو ستایا، چچا کا رشتہ بدنام ہو گیا. زوجہ لوط نے لوط کو رلایا، زوجیت کا رشتہ بھی بدنام ہو گیا. کیا سنا ہے آپ؟ ابھی تو رشتوں کی بسم اللہ ہوئی، ابھی تو رشتوں کا آغاز ہوا، ابھی تو رشتوں کا اناگریشن ہوا کہ ان کے چہرے پر کالی پت گئی. یہ منہ دکھانے کے لائق نہ تھے، یہ آنکھیں ملانے کے قابل نہ تھے، یہ تاریخ کی گلی میں سر جھکائے بیٹھے تھے کہ خاندان رسول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بھی عزتیں دلوائیں گے. تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بھی وفاداری سکھائیں گے. تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بھی جانثاریاں سکھائیں گے. بھائی رشتوں کو جو عزت ملی وہ خاندان اہل بیت کی وجہ سے ملی. اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. اسی خاندان نے رشتوں کو عزت دی، اسی خاندان کی وجہ سے رشتوں کو عزت ملی. آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا. بھائی میرے ساتھ رہیے گا. آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا. نوح کے بیٹے نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا. علی کے بیٹوں نے میدان مباہلہ میں آ کے، بھائی
ادھر میرے ساتھ رہیے. علی کے بیٹوں نے میدان مباہلہ میں آ کے اس رشتے کو قابل عزت بنایا. ارے زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا, جناب ختیجہ نے اسے تاج عزت پہنایا. بھائی جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے, بی بی ختیجہ نے اسے تاج عزت پہنایا. ارے قابیل نے بھائی کے رشتے کو بدنام کروایا, جناب عباس نے اس رشتے کو آسمان. ایک صلوات بھی بھیج دیں محمد والے محمد پر. ورنہ عزیزو کہاں کے رشتے ہو, کہاں کے ناطے. یہ غزلوں کی باتیں ہوتی یا افسانوں کے قصے ہوتے. بھائی ساری عزتیں رشتوں کو جو ملی ہیں اسی گھر سے ملی ہیں. اور رشتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, حسب نسب کے رشتے, خون کے رشتے, اور کچھ رشتے ہوتے ہیں خدمت کے رشتے. یہ ماں بیٹے کا رشتہ خون کا رشتہ, باپ بیٹے کا رشتہ, بھائی بھائی کا رشتہ خون کا رشتہ. مگر مالکہ و کنیز کا رشتہ خدمت کا رشتہ, آقا و غلام کا رشتہ خدمت کا رشتہ. ارے خون کے رشتوں کو بھی انہوں نے عزت دلوائی, خدمت کے رشتوں کو بھی انہوں نے عزت دلوائی. یقین نہ آئے تو دیکھیں جس سماج نے کنیز کو جانور بنایا تھا اسے اہل بیت نے فضہ بنا دیا. ارے جس غلام کو سماج نے ذلیل بنایا تھا اسے علی نے قمر بنا دیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی رشتوں کو جو عزتیں ملی ہیں وہ ان کی وجہ سے ملی ہیں. اب مجلس ہوتی ہے ہمارے رشتہ دار کی, ذکر ہوتا ہے اہل بیت کا. مجلس ہوتی ہے کسی کے باپ کی, فضائل ہوتے ہیں مولا علی کے. مجلس ہوتی ہے کسی کی والدہ کی, فضائل ہوتے ہیں نبی کی بیٹی کے. یہ ہم اپنے غموں میں نبی کے رشتہ داروں کو اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ یہ رشتے یاد رکھنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, احسان فراموش نہ ہونے کی دلیل ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. خدا کی قسم اگر یہ رشتے نہ ہوتے تو نہ رشتہ داریوں کی سمجھ میں وفاداریاں آتی, نہ رشتوں کی سمجھ میں جانثاریاں آتی. بھائی یہ حابیل کو جو قابیل نے قتل کیا تو یہ فرسٹ ورلڈ وار تھی. تاریخ میں اس کو لکھا نہیں ہے, لیکن اگر فرسٹ ورلڈ وار دیکھیے, عالمی جنگ, پہلی عالمی جنگ جو ہے وہ یہی ہوئی تھی. قابیل نے حابیل کو قتل کیا. تو چلیے ابھی تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا, ابھی چند دن گزرے تھے کہ وہ نوح کے صاحبزادے پہاڑ پر چڑھ گئے. بات کمرے میں ہو تو چھپ جائے, جھگڑا حجرے میں ہو تو بات دب جائے, لیکن وہ تو میدان میں ذلیل کرنے نکل پڑے. اور میدان کی ذلتیں کب چھپتی ہیں؟ کیا سنا آپ نے؟ میدان کی ذلتیں کب چھپتی ہیں؟ وہاں پر ذلت ہو رہی ہے میدان میں, تو جب ذلت میدان میں ہوئی تو عزت بھی میدان میں ملنا چاہیے. تو نوح کے بیٹے نے ذلت کے لیے میدان چنا, علی کے بیٹوں نے عزت کے لیے میدان مباہلہ چنا. فرما رہے ہیں آپ. اچھا ذلت اور علی نہیں ہوئی, آیت موجود ہے, جناب نوح کہہ رہے میرا بیٹا, کہا جا رہا ہے لیسا من اہلک, یہ آپ کے اہل سے نہیں. بھائی پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے, میں دو کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا. بھائی ذلت ہوئی لیسا من اہلک کی شکل میں, تو نوح کے بیٹے نے ذلت کی تحریر منگائی لیسا من اہلک کی شکل میں, تو علی کے بیٹوں نے عزت کی تحریر منگائی ابنانا و ابناکم کی شکل میں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی عزتیں اس گھر سے ملی, عزتیں اس گھر سے ملی. نوح کا